مولانا کیا بات کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی وجہ کیا عرض کروں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن آپ خلاف معمول اس وقت یہاں کیسے؟ مولانا آپ کے پاس میرا حاضر ہونا کچھ مقاصد کا حامل ہے اور میرے چند سوالات ہیں جن کا مجموعہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ہے۔ اور میرا پہلا سوال یہ ہے، جب مسلمانوں نے ہندوستان پر 850 برس تک بہت ہی منصفانہ اور شان و شوکت سے حکومت کی تھی، تو انگریزوں کی کیسے جرأت و ہمت ہو گئی کہ ہندوستان میں گھس کر کرسی اقتدار تک پہنچ گئے؟ جی ہاں، آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ گو وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس طویل موضوع پر گفتگو کروں، مگر نہ معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے۔ دیکھیے، دور اقتدار مغلیہ حکومت کے تاجدار سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک مغلیہ حکومت مستحکم و مضبوط رہی۔ اس وقت تک انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس محب وطن ہندوستان کی طرف بدنیتی سے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں، مگر بدقسمتی سے کہ ہندوستان کی کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت بے جان ہو گئی تھی۔ چنانچہ 1608 عیسوی میں برطانیہ سے انگریزوں کا ایک قافلہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ جب انگریز نے ہندوستان میں قدم رکھا، مغلیہ حکومت اس وقت اقتدار پر تھی۔ انگریز اپنے ناپاک عزائم و مقاصد میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ محترم، میں نے شروع میں کہا تھا کہ مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ انگریزوں کا پورا قافلہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور درخواست کی کہ ہم برطانیہ سے تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ بادشاہ انگریزوں کی چال کو نہ سمجھ سکا اور تجارت کی اجازت دے کر کچھ علاقے بھی انگریزوں کے نام کر دیے۔ اب انگریز نے نقاب اٹھا کر اپنا اصلی چہرہ کھولا اور آہستہ آہستہ اپنے زہریلے اثرات اور بارودی داغ بیل پورے ہندوستان میں پھیلانے شروع کر دی۔ انگریز نے سب سے پہلے بنگال کو اپنا مرکز بنایا تھا، اس کے بعد پورے ہندوستان پر اپنے تسلط اور اقتدار کا پنجہ گاڑنے کے لیے پوری قوت صرف کر چکا تھا۔ بالآخر انگریز نے اپنے ناپاک عزائم و مقاصد میں کامیاب ہو کر لال قلعہ سے سلطنت مغلیہ حکومت کا پرچم اتار کر یونین جیک لہرا دیا تھا۔ مولانا ایک بات تو بتائیے، جس وقت انگریزوں کا انڈیا پر مکمل قبضہ ہو گیا تھا اور پورے ملک کو غلام بنائے رکھنے کی کارروائی پوری ہو گئی تھی، اور کیا اس وقت ہندوستانیوں نے غلامی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا یا کوئی اور تدبیر اختیار کی تھی؟ محترم، میں نے شروع میں کہا تھا کہ مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ سنیے محترم، جب انگریزوں کا ہندوستان پر پورا قبضہ ہو گیا تھا، انگریزوں نے کرسی اقتدار پر بیٹھتے ہی ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ظلم و بربریت کی کوئی حد نہ رہی تو ہندوستانی مسلمان میدان میں کود پڑے۔ اسی اثنا میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ چنانچہ 15 اگست 1947 کو افق ہند پر آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا، جو آج خوشی و شادمانی کی شکل میں روشن ہے۔ مولانا واقعی آپ نے ہندوستان کی تاریخ و تحریک انقلاب کو اجاگر کر دیا۔ یہ حقیقت ہے، ہندوستان مسلمانوں کے خون سے رنگا رنگ ہونے کے بعد آزاد ہوا ہے، لیکن مولوی صاحب جس مقصد کے لیے آزادی حاصل کی تھی وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے جناب، آزادی کے مقاصد اور حصول آزادی کو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا آزادی میں کوئی کردار رہا ہو۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہندوستان میں آج ایسی حکومت اقتدار پر ہے جو RSS جیسی فرقہ پرست فسطائی تنظیم کے آغوش تربیت فرمان چھڑی ہے، جو قانون و انصاف کے کھلے دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے فرقہ پرستی کا لبادہ اوڑھ کر انگریزوں کی دلالی کر کے ہندوستان سے قانون اور جمہوریت کا جنازہ نکال کر ملک کو غلام بنا دیا ہے۔ مولانا ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔